رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سامنے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جنت میں کوئی درخت، کوئی شاخ، کوئی پتا، کوئی محل، کوئی برتن ایسا نہیں کہ جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہوا ہو۔ بلکہ یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ ہے کہ جنت کے مین دروازے پر، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم کے پردوں اور ستونوں پر بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو اس کلمے والے سے پیار اور عشق ہوگا۔ تو حضرات گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کے اس دوسرے جز یعنی محمد الرسول اللہ کے رمز و اسرار پر کچھ روشنی ڈالوں اور یہ بتاؤں کہ رسالت کے کیا معنی ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے اور رسالت کی شان کیا ہے۔ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے رسالت اور ایک ہوتا ہے بعثت۔ ایک ہوتا ہے رسالت اور ایک ہوتا ہے بعثت۔ ان دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے اور وہ ہے بھیجنا۔ یعنی رسالت کا معنی بھی بھیجنا اور بعثت کا معنی بھی بھیجنا ہی ہے، مگر اس بھیجنے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اور وہ یہ کہ بعثت تو صرف بھیجنے کو کہتے ہیں، مگر رسالت کا مطلب ہے کہ اپنے نمائندے کو کچھ دے کر کسی کی طرف کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ یعنی بعثت صرف بھیج دینا اور رسالت جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کو کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ معلوم ہوا کہ رسالت بعثت سے افضل ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو رسول نہیں کہا گیا اور نہ ہی ہمارے آنے کو رسالت کہا گیا، کیونکہ ہمارا آنا کچھ اور ہے اور رسول کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر عقل ہو تو فرق یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جب ہمارا آنا ہی نبی جیسا نہیں تو ہم نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ ارے یہ رسول نہ آنے میں ہماری طرح ہے نہ جانے میں ہماری طرح ہے، کیونکہ ان کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے، ان کا جانا اور ہے، ہمارا جانا اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کی مثل نہیں ہوتا، بلکہ ہر معاملے میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی سمجھیے کہ رسالت کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی کی طرف کچھ دے کر کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ نبی کیا دیتا ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ رسول کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول کو بالکل بے اختیار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم یہ جان لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو سنیے، رسولوں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنے؟ رسولوں کے دو اقسام ہیں، ایک بے اختیار رسول، دوسرا با اختیار رسول۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ رسولوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ رسول دو طرح کے ہیں، با اختیار رسول اور بے اختیار رسول۔ تو حضرات گرامی، رسول فرشتے میں بھی ہے اور رسول انسان میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں
17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے رسولوں کو فرشتوں اور انسانوں میں سے، اللہ چن لیتا ہے رسولوں کو فرشتوں اور انسانوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول فرشتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ فرشتوں میں رسولوں کے سردار ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام، اور انسانوں میں تمام رسولوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ رسول دو قسم کے ہیں، یعنی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب رسول ہی بے اختیار ہے، حالانکہ سب بے اختیار رسول نہیں بلکہ صاحب اختیار بھی ہے۔ تو سنیے کہ بے اختیار کون ہے اور صاحب اختیار رسول کون ہے۔ جو فرشتوں میں رسول ہے وہ سب کے سب بے اختیار ہے، مگر جو انسانوں میں رسول ہے وہ تمام کے تمام با اختیار رسول ہے۔ یعنی فرشتوں میں تمام رسولوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ سب بے اختیار رسول ہے، مگر جو انسانوں میں رسول ہے وہ سب کے سب اختیارات والے یعنی صاحب اختیار رسول ہے۔ تو یوں سمجھو کہ بادشاہ کا بنایا ہوا قانون یا حکم لے کر بادشاہ کا خاص خادم وزیر اعظم کے پاس پہنچتا ہے تاکہ اسے قانونی حیثیت سے جاری کیا جا سکے۔ تو وزیر اعظم رعیہ پر بادشاہ کا حکم جاری کرتا ہے، جو قانون پر عمل کرے گا وہ شاباش پائے گا، اور جو قانون کو توڑے گا سخت سزا کا مستحق پائے گا۔ مگر جو بادشاہ کا خادم خاص ہے، جو وزیر اعظم کے پاس آ رہا ہے، وہ بالکل بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو سزا دے یا کسی کو جزا دے۔ مگر جس کے پاس بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہے وہ بے اختیار نہیں بلکہ بادشاہ کی جانب سے اسے با اختیار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کے حکم کی بادشاہ کی رعیہ پر نافذ کر کے اس پر عمل کروا سکے۔ تو جبریل علیہ السلام رسول تو ہے مگر ہے بے اختیار رسول، کیونکہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں تک پہنچائے، مگر جن کی طرف پیغام آ رہا ہے وہ نبی بے اختیار نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی عطا سے صاحب اختیار رسول ہے۔ اسی لیے کوئی انسان کسی فرشتے کا امتی نہیں ہوتا، اور نہ ہی فرشتوں میں سے جو رسول ہے ان کا حکم کسی پر چلتا ہے، اس لیے کہ سارے بے اختیار رسول ہیں۔ ان رسولوں کا کسی پر حکم نہیں چلتا، مگر انسانوں کے رسولوں کا حکم ان کی امتی پر جاری اور ساری ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کا حکم کسی ایک ملک یا دو ملک پر نہیں بلکہ میرے رسول کی سلطنت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کا حکم، ان کا قانون تو خدا کی ساری خدائی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ جو بے اختیار ہوتا ہے اس کا کسی پر حکم نہیں چلتا اور اس کا کوئی امتی نہیں ہوتا، مگر جو اختیار والا رسول ہو اس کی امت بھی ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی چلتا ہے۔ اب سوچئے کہ جس رسول کی خدا کی خدائی امتی ہو اور جس کا حکم خدا کی خدائی پر جاری و ساری ہو، اس کا اختیار و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضرات گرامی، اگر میرا رسول بھی بے اختیار ہوتا تو میرے رسول کے پاس بھی رب کی طرف سے کوئی اختیار نہ ہوتا تو رسالت جبریلی اور رسالت محمدی میں کیا فرق ہوتا؟ اور اگر رسالت جبریلی اور رسالت محمدی میں کوئی فرق نہیں، دونوں رسالتیں بے اختیار ہے، اور اگر دونوں رسول ہی بے اختیار ہے تو پھر کوئی لا الہ الا اللہ جبریل رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ خدا کی ساری خدائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ یہی پڑھتی رہے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ جبریل کی رسالت اور ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ہے۔ ارے یہ تو اس شان والے رسول کی اعلیٰ رسالت ہے کہ فرشتوں میں رسولوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیے، تو اس فرق کو سمجھیں کہ بے اختیار اور با اختیار رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کیونکہ بے اختیار رسول ہے، اس لیے ان کی رسالت کا کام حکم چلانا نہیں، بلکہ صرف خدا کا پیغام صاحب اختیار نبیوں تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا اور جن کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے، یعنی وہ مسافر نہیں تھا اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتے تھے، اور نہ ہی وہ مدینے کا رہنے والا تھا، اور وہ دور سے آیا بھی نہیں تھا۔ اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر اور اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر ادب سے بیٹھا، جیسا کہ نمازی نماز میں بیٹھتا ہے، وہ اس طرح ادب سے آ کر بیٹھ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، علامت قیامت کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اور ہر بات پر وہ صدقتا کہہ کر تصدیق فرماتا رہا، اور پھر وہ چل گیا۔ وہ چلے گیا، تھوڑے دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، جس در کا دربان بھی جبریل امین ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ نہیں فرمایا کہ میں جبریل ہوں اور مجھ سے مسائل سیکھو، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شاگردانہ حیثیت سے 2 زانوں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسئلے بیان کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے اختیار رسول تھے، لوگوں پر جبریل علیہ السلام کی بات ماننا واجب نہیں تھی۔ 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر ایک تو بارگاہ نبی کا ادب سکھایا، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود میں بھی تمہاری طرح ان کا ایک امتی اور خادم ہوں۔ ارے یہ ہے فرق ایک بے اختیار اور با اختیار رسول کا۔ جبریل تو بتا رہے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، مگر یہ جو رسول ہے وہ ایسا اختیار والا رسول ہے کہ خدا کی خدائی اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بے اختیار بنا کر نہیں بلکہ صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار مانتے ہیں وہ یقیناً قرآن پاک کی ان آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے میں، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب ان کو ظاہری و باطنی طور پر پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ میرا محبوب ان کو ظاہری و باطنی طور پر پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی لوگوں کو پاک فرماتا ہے۔ ارے جو خود ہی بے اختیار ہوگا وہ کسی کو کیا پاک فرمائے گا اور کیا سکھائے گا؟ معلوم ہوا کہ پاک وہی کرے گا جو صاحب اختیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لے کر
انہیں ظاہری باطنی طور پر پاک فرما دیجئے۔ اے محبوب، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں ظاہری باطنی طور پر پاک فرما دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو کسی مسلمان مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے معاملات میں بھی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آگے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اختیارات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب، آپ ہی کے رب کی قسم، اے محبوب آپ ہی کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تمہیں حاکم نہ مانے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اسے دل و جان سے تسلیم نہ کرے۔ تو سنیے، میرا رب اپنے محبوب کے اختیار عطائی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پارے میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنے ایمان کو نور نبی سے روشن فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں اختیار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ تو حضرات گرامی، ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اختیارات کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ میرا رسول بے اختیار رسول نہیں بلکہ صاحب اختیار رسول ہے۔ اب خود سوچئے کہ اگر کوئی بے اختیار رسول ہو تو اس کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ ارے حکم تو اسی کا مانا جاتا ہے جو صاحب اختیار ہو۔ تو ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ میرے نبی اللہ کی جانب سے تمام کائنات کے حاکم اعلیٰ ہے، اور ان کو صاحب اختیار بنا کر ان کا حکم ماننے والا ہی قرآن پاک کی روح سے مسلمان کہلائے گا، اور جو ان کو صاحب اختیار نہ مانے، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، وہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے بتائے ہوئے حاکم کو کتنے اختیار ہوتے ہیں؟ ارے جب ایک حاکم کو اس کے رعیہ بادشاہ بنا دے اس کا اختیار بے حد ہوتا ہے، جیسا میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا۔ تو جس کو میرے رب کائنات نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والے مالکی حقیقی نے حاکم بنایا، اس کا اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو قرآن پاک کی آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ ہمارا رسول بے اختیار نہیں بلکہ رب کی عطا سے بے حد اختیارات والا رسول ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب اختیار ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے۔